بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات المصابیح جلد اول، سبق نمبر 4، کتاب الایمان۔ تو کتاب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، جبکہ اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں مسائل کے ایسے مجموعے کو جن کے مستقل ہونے کا اعتبار کیا جائے۔ تو استقلال سے مراد یہ کہ وہ مجموعہ ما قبل و ما بعد پر موقوف نہ ہو۔ جن مسائل مستقلہ کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں، کبھی مجموعے میں ایک ہی نوع کے مسائل ہوتے ہیں اور کبھی مختلف انواع کے۔ بعض علماء فرماتے کہ جس مجموعے میں جن سے واحد کے مسائل ہو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ایک نوع کے مسائل کے مجموعے کو باب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور صنف واحد کے مسائل کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو کتاب ان مسائل کے مجموعے کا نام جو ایک جنس سے متحد ہوں اور اس کے تحت پھر مختلف انواع ہوں، جیسے کتاب الصلاۃ۔ تو کتاب الصلاۃ کے جنس سے متحد ہے، پھر اس کے تحت مختلف انواع آتے ہیں۔ اور باب ان مسائل کے مجموعے کا نام جو ایک نوع میں متحد ہوں اور اس کے تحت مختلف اصناف ہوں، جیسے باب مواقیت الصلاۃ۔ اور پھر فصل ان مسائل کے مجموعے کا نام جو ایک صنف میں متحد ہوں اور پھر اس کے تحت مختلف افراد اور جزیات ہوں، جیسے فصل فی تعجیل الصلاۃ۔ صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو مقدم کیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مکلفین کے لیے ایمان اول الواجبات ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے وضع و تصنیف میں یہ اولیت کا حقدار ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ایمان اشرف الواجبات ہے اور نجات کے لیے مدار اور مجموعہ ہے، یعنی مدار ہے اور اسی پر نجات کا محور بھی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ تمام صالحات کی قبولیت کے لیے ایمان شرط اور موقوف علیہ بنتا ہے۔ موقوف علیہ موقوف سے طبعاً مقدم ہوتا ہے، اس لیے وضع نے بھی اس کو مقدم کرنا چاہیے، اسی لیے کتاب الایمان کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس طرح حدیث جبرائیل کو کتاب الایمان پر مقدم کیوں کیا، اور حدیث انما الاعمال بالنیات اور حدیث جبرائیل میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس کے متعلق علامہ طیبی رحمہ اللہ و مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے کہ حدیث جبرائیل عبادات ظاہرہ و باطنہ دونوں پر مشتمل ہے۔ ایمان سے عقائد قلبیہ کی طرف اشارہ کیا، اسلام سے عبادات ظاہرہ کی طرف اشارہ کیا، اور احسان سے خواص اور اسرار کی طرف اشارہ کیا۔ حاصل حدیث جبرائیل شریعت و طریقت پر اجمالی طور پر اور سنن نبویہ اور آداب شرعیہ پر بطور اختصار کے مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث جبرائیل کو ام السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی پورے قرآن کا اجمالی خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ربط اس طرح ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات والی بمنزل بسم اللہ کے ہیں اور حدیث جبرائیل بمنزل سورہ فاتحہ کے ہیں۔ پھر ایمان کا لغوی معنی، تو ایمان لغت کے اعتبار سے باب افعال کا مصدر ہے، مجرد میں امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے مأمون ہونا، کسی کو بے خوف کر دینا۔ تو جو کسی پر ایمان لا دے تو اس کو تکذیب سے بے خوف کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کا شرعی معنی، تو اس میں مختلف معنی ہے۔ پہلا معنی تو یہ کہ نبی علیہ السلام سے جن چیزوں کا علم ہوا ہے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے، یعنی شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جن کو مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، عذاب الہی سے مامون ہو جاتا ہے۔ دوسری تعریف یعنی دوسرا شرعی معنی ایمان کا یہ کہ ایمان نام ہے ان چیزوں کی تصدیق کرنے کا جو ہمیں نبی علیہ السلام سے معلوم ہوئی ہیں۔ جو چیزیں نبی علیہ السلام سے تفصیلی طور پر ثابت ہوں ان پر تفصیلاً ایمان لانا، اور جو چیزیں نبی علیہ السلام سے اجمالی طور پر ثابت ہوں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا۔ اجماع سے مراد یہ کہ شریعت نے اس کی تفصیل بیان نہ کی ہو، مثلاً عذاب قبر پر اجمالاً ایمان لانا فرض ہے، اس کی تفصیل جاننا ضروری نہیں، اور شریعت نے جن امور کی تفاصیل بیان کر دی ان پر تفصیلاً ایمان لانا فرض ہے۔
مثلا اوقات صلات و تعداد رکعات وغیرہ. اور ضرورت سے مراد یہ کہ اس بات کا دین سے قطعی اور بدیہی ہونا. اور تصدیق سے مراد انقیاد باطنی ہے، صرف زبانی نہیں. اور تیسری تعریف یہ کہ ایک اور تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے. تو اس تیسرے نمبر کی تو جو تعریف ہے، اس تعریف میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ کفر کی تعریف بھی آ گئی. اور دوسرا فائدہ یہ ذکر ہے کہ ایمان پورے اسلام کو تسلیم کرنے کا نام ہے، کہ پورے اسلام کو اگر تسلیم کیا جائے تبھی ایمان کہہ سکتے ہیں. اور کافر بننے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں، بلکہ ضروریات دینیہ میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو سکتا ہے. ایمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایمان کے بارے میں کل 7 مذاہب ہے، 2 اہل حق کے اور 5 اہل باطل کے. اہل حق کا پہلا مذہب کہ ایمان مرکب ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے. اور یہ مذہب جمہور محدثین امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام بخاری کا ہے. جبکہ اہل حق کا دوسرا مذہب کہ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. اقرار باللسان، عمل بالارکان حقیقت ایمان میں داخل نہیں، البتہ اقرار باللسان احکام دنیا کے اجراء کے لیے شرط ہے اور عمل کمال ایمان کے لیے شرط ہے. اور یہ مذہب جمہور فقہا متکلمین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، باقی اقرار باللسان، عمل بالارکان حقیقت میں تو اس ایمان میں داخل نہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط کا درجہ رکھتی ہیں. جبکہ اہل باطل کے مذاہب میں سے پہلا مذہب معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا مذہب یہ کہ ایمان مرکب ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان سے. یہ تینوں حقیقت میں ایمان میں داخل ہے، لہٰذا اعمال صالحہ کا تارک اور مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، یعنی نہ تو مومن اور نہ ہی کافر. یہ مذہب ہے معتزلہ کا کہ اعمال صالحہ کا اگر کوئی تارک ہو، اعمال صالحہ کو چھوڑ دے اور مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، کہیں نہ تو وہ مومن رہے گا اور نہ ہی کافر. معتزلہ کا مذہب. جبکہ اہل باطل کا دوسرا مذہب خوارج کا ہے. خوارج کا مذہب یہ کہ ان کے نزدیک بھی ایمان امور ثلاثہ کا نام ہے. امور ثلاثہ یعنی تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا، مگر خوارج مرتکب کبیرہ کے ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہونے کے قائل ہیں. یعنی معتزلہ تو کفر میں داخل ہونے کے قائل نہیں، صرف ایمان سے خارج ہونے کے قائل ہیں، لیکن خوارج ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہونے کے قائل ہیں. نیز نتیجے کے اعتبار سے معتزلہ و خوارج متفق ہیں کہ یہ داخل فی النار ہوگا. یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو ارتکاب کبیرہ کبائر کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوگا. اہل باطل کا تیسرا مذہب مرجئہ کا. تو مرجئہ کا مذہب یہ کہ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. عمل اور اقرار باللسان حقیقت یعنی ایمان کی حقیقت میں داخل نہ تو داخل ہے اور نہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے. یعنی وہی جو راجح مذہب جو امام ابو حنیفہ کا تھا کہ ایمان بسیط ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، عمل اور اقرار باللسان اس میں شامل نہیں حقیقت ایمان میں، لیکن ان کے نزدیک یہ کمال ایمان کے لیے شرط ہے. اقرار باللسان اور عمل بالارکان اس کے لیے شرط ہے، لیکن مرجئہ کے نزدیک کمال ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ان کا مشہور قول یہ کہ الایمان هو التصدیق فقط ولا تزور المعصیۃ مع الایمان کما لا تنفع الطاعۃ مع الکفر. کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور معصیت ایمان کے ساتھ کوئی ضرر اس سے نہیں ہوتا، جس طرح کہ کفر کے ساتھ طاعت کا فائدہ نہیں ہوتا. جبکہ چوتھا مذہب جو جہمیہ کا ہے، ان کے نزدیک ایمان علم و معرفت کا نام ہے اور کسی شے کی ضرورت نہیں. پانچواں مذہب کرمیہ کا، ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار لسانی کا نام ہے، تصدیق اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں. کرمیہ کہتے کہ
عہد الست کا اقرار ہی کافی ہے، اس لیے ان کے نزدیک منافق کو احکام دنیا کے اعتبار سے مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ باقی اس میں جو تفصیل آپ لوگوں نے پچھلے سال عقائد میں پڑھ لی ہوگی تفصیل۔ آگے ایمان اور اسلام میں نسبت۔ تو ایمان کی لغوی اور شرعی تفصیل معلوم ہو چکی کہ ایمان کا لغوی معنی مامون ہونا اور اصطلاحی معنی میں بھی مختلف اقوال تھے۔ تو اسلام کا لغوی معنی اور شرعی معنی انقیاد ظاہری و باطنی، یعنی جھکنے، تابع ہونے اور مان لینے کے ہے، یعنی اپنے آپ کو پورا کسی کے حوالے کر دینا جس میں اپنا کچھ اختیار نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے درمیان 3 طرح کی نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ اگر ایمان سے انقیاد ظاہری اور باطنی مراد لے اور اسلام سے بھی یہی مراد ہو تو دونوں میں نسبت تساوی ہوگی، یعنی دونوں میں نسبت برابری کی ہوگی۔ اگر ایمان سے یعنی دوسری جو نسبت ہے، ایمان سے صرف تصدیق قلبی اور اسلام سے صرف انقیاد ظاہری مراد ہو تو نسبت تباین ہوگی، جس طرح کہ قرآن میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اور تیسری نسبت اگر ایمان سے تصدیق قلبی اور اسلام سے انقیاد ظاہری اور باطنی دونوں مراد ہو تو دونوں میں نسبت عموم خصوص مطلقی ہوگی، جس طرح کہ حدیث میں سئل علیہ الصلوۃ والسلام ای الاعمال افضل فقال الاسلام فقال ای الاسلام افضل فقال الایمان۔ پھر آگے کفر کی تعریف۔ کفر کی لغوی تعریف کے نعمتوں کی ناشکری کرنا، نعمتوں کو چھپانا، بلا دینا۔ اور اصطلاحی تعریف الکفر تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما جاء بہ، کہ نبی علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ان کی تکذیب کرنا، تو یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو یہ کتاب الایمان کے بارے میں بحث تھی، مزید حدیث ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔